अस्सलाम वालेकुम। आमना रिहान व्लॉग्स में आप सबको वेलकम करते हैं। अल्लाह पाक आप लोग सबको अपने घरों में खुशी और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं देगी स्टीम रोज़ की रेसिपी, जो कि शादियों में खाई जाती है और बहुत मुनफरिद लगती है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लोगों ने चिकन लेग पीस ले लिए हैं। 30 मिनट के लिए इसे पानी में लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच नमक डालकर मैंने भिगो दिया था, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है और इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ये ड्राई होगा तो मैंने इसमें डीप कट्स लगा लिए हैं और इनका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया। सभी मैंने लेग पीस को यहाँ पर कट लगा कर रख दिया है। कट लगाने के बाद इनका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। बिल्कुल भी इन लेग पीस में पानी ना हो, ड्राई हो ये बिल्कुल। फ्लेम ऑन किया। अब पैन लेंगे। जैसे ही हमारा पैन गरम होगा, इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब भर के मैंने ऑयल लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी लेग पीस हैं उनको फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है, ज़्यादा गरम नहीं करना। एक एक करके अब हम यहाँ पर लेग पीस, चिकन लेग पीस इसमें रखते जाएंगे और इनकी एक एक करके साइड्स को गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट नॉर्मल गोल्डन ब्राउन होता है करना है। पहले एक साइड करेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे। एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। और आँच अभी तक मैंने स्लो ही रखी हुई है, ज़्यादा इसका हाई फ्लेम नहीं रखा हुआ। इसको सिर्फ हमने गोल्डन कलर देना है। हल्का सा उठा के आप लोगों ने चेक करना है कि पिंक ना रहे, गोल्डन हो जाए कलर अच्छे तरीके से। फिर हम सेकंड बैच की तरफ चलेंगे। दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी हैं। मैं फिर यहाँ पर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत लाइट सा गोल्डन ब्राउन यहाँ पे करना है दोनों साइड्स को। अब दूसरे बैच की तरफ चलते हैं। इसे भी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ, कुछ लोग डाइट पर होते हैं, वो नहीं ऑयल खाना चाहते, या वैसे भी कुछ लोग ऑयल नहीं पसंद करते, तो वो यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं। वो इसे फ्राई ना करें, डायरेक्ट इसकी मैरिनेशन करके तो इसे स्टीम की तरफ, इसके प्रोसेस की तरफ चले जाएँ। चलें अब इसी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कार्ड ले लिया है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा जो कि मैंने भुना हुआ है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का लेंगे। यहाँ पर दही का पानी बिल्कुल मैंने निचोड़ लिया हुआ है, पानी नहीं है दही में। और यहाँ पर अब हम लोग 1 चम्मच सोया सॉस का लेंगे और 1 ही चम्मच यहाँ पर अब चिली सॉस का लेंगे। इनका फ्लेवर रोस्ट में बहुत अच्छा लगता है। आप नहीं डालना चाहते वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के टिक्का मसाला के ले लिया। वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने घर का बनाया हुआ है। 2 चाय के चम्मच यहाँ पर मैंने साबुत पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड सॉस। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, एक जान हो जाए तब तक इसे मिक्स करते रहना है। अब यहाँ पर मैं मसाले में कलर लाने के लिए फूड कलर डालूँगी। येलो फूड कलर है, उसे 1/2 चाय का चम्मच आप डाल लें। उससे कलर रोज़ का बहुत अच्छा आता है। ये जो शादियों का रोज़ होता है उसका कलर बड़ा खूबसूरत सा होता है। ये कमर्शियल लेवल पे जो हम लोग रोज़ घर में स्टीम मंगवाते हैं, इनका कलर जो इतना प्यारा, तो उसका सीक्रेट यही है कि इन लोगों ने ज़र्दा रंग डाला होता है। ये जो फूड कलर होता है, इससे रोज़ का कलर बहुत प्यारा आता है। आप आगे चल के देखिएगा, बहुत खूबसूरत कलर आएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लें।
اب اس میرینیشن کو ہم اپنے ان لیگ پیس پہ لگائیں گے. اب تک یہ اس کا جو روم ٹمپریچر پہ آ چکے ہیں یہ لیگ پیس. اچھے طریقے سے ان کے کٹس میں ہر جگہ پہ فل کریں, مسالہ لگائیں, جگہ پر کوئی جگہ رہنی نہیں چاہیے. ایک ایک کر کے دونوں سائڈس پر لگا لیں. سارے پیسز کو باری باری دونوں سائڈ سے کور کر کے کوشش کیجیے گا جو ان کے ڈیپ کٹس ہم نے لگائے ہوئے ہیں نا ان میں بھر بھر کے لگائیں. یہ میرینیشن آپ 5 سے 6 لیگ پیس پر لگا سکتے ہیں, جتنی میرینیشن کی کوانٹٹی میں نے آپ کو بتائی ہے. مسالہ اچھے طریقے سے ان چکن پیسز کو لگ چکا ہے. اب ہم اسے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ جو اس کا فلیور ہے وہ ان لیگ پیس میں اچھے طریقے سے رچ بس جائے. اگر آپ چاہیں جیسے کہ دعوتیں ہوتی ہیں تو ایک رات پہلے بھی میرینیشن کر کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اسے سیکنڈ ڈے بنا سکتے ہیں. اب اس کے دوسرے پروسیس کی طرف چلتے ہیں. یہ میں نے ایک سانچہ لیا جس میں نے اسٹیم کرنی ہے. اسٹیمر اس میں نے یہ بٹر پیپر رکھا ہے اور جتنے بھی ہولز ہیں ان میں اس کے مطابق ہول کر لیں گے تاکہ اسٹیم ایزیلی ان ہول میں سے نکل کے لیگ پیس تک آ جائے. سارے بٹر پیپر میں نے ہول کر لی ہیں اچھے طریقے سے. اچھا یہاں پہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ماما یہ کوئی گیم آپ کر رہی ہیں, لائیں میں بھی آپ کے ساتھ سٹارٹ کروں گا. بٹ میں نے کہا نہیں بیٹا سیزر آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی. چلیں اب ہم لوگ اس کے دوسرے پروسیس کی طرف چلتے ہیں. ایک پین لے لیں, پتیلی لے لیں جہاں پر آپ کو فیل ہو کہ آپ کا روسٹ پورا آ سکتا ہے. اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں گے. فلیم ابھی تک میں نے اس کا آن نہیں کیا ہے. یہاں پر اب ہم لوگ کچھ گرم مسالے لیں گے جس میں ہے 1 چمچ زیرہ, 2 دال چینی اور 1 بڑی الائچی اور 2 چھوٹی الائچی. ان کو بھی پانی میں ڈال دیں گے. اب ہم لوگ اسٹیمر کا سانچہ اس میں رکھیں گے. اسٹیمر کو رکھ لیا ہے. اب یہ جو بٹر پیپر ہے اسی سنگل سائڈ جہاں پر اب ہم لوگوں نے ہول کیے تھے وہ نیچے رکھ دیں گے, اور اس کے جو سوراخ ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرفیکٹلی نہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کریں. سنگل سائڈ نیچے رکھنی ہے ایک. اب میرینیٹ کیا ہوا چکن لیں گے. دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے اس کی میرینیشن ہو چکی ہے. تقریباً 2 گھنٹے میں نے اسے رکھا تھا. اب ایک ایک کر کے ایک لیگ پیس کو لیجیے گا اور اس چکن پیس کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. ابھی تک میں نے اس کا فلیم آن نہیں کیا چولہے کا. تینوں لیگ پیس کو ایڈجسٹ کر کے رکھ دیں. جو میرینیٹ کیا ہوا باقی کا مٹیریل ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا دیں, کوئی جگہ رہے نا. باقی جتنا بھی مسالہ بچ گیا وہ اس کے اوپر بھر بھر کے لگا دیں, کوئی جگہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. بالکل بھر دیں ہر جگہ سے. آپ اسے اپنی دعوتوں کا حصہ بنائیں, کہیں پر بھی, شادیوں میں بھی, کسی برتھ ڈے پارٹی پر, گھر میں دعوت ہے, ڈنر ٹائم ہے, یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں. اور اسے ایٹ اے ٹائم نکالیں. اس میرینیشن کو باؤل میں سے پہلے سے ڈی فروسٹ کریں اور ایسے ہی اسے یوں رکھ دیں اور سیم کر لیں. جھٹ پٹ سے بننے والی ریسیپی ہے اور بہت بہت ذائقے دار. اب میرے پاس یہاں پہ کچھ وائٹ تل ہیں, ان کو میں نے ان کے اوپر ڈالنا ہے. اس کی بڑی خوبصورت لک آئے گی. اب دیکھیے گا اینڈ پہ اچھے طریقے سے سپریٹ کر دیں. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے بٹر پیپر کا اسے کور کر دیں. کہیں سے بھی اسٹیم کا جو پانی ہے نا وہ اندر نہیں جانا چاہیے. اس طرح اسے ہم نے کور کرنا ہے. ابھی میں اسے سنگل کر رہی ہوں. جیسے ہی میں اس کا فلیم آن کروں گی تو میں دوسرا بٹر پیپر بھی اس کے اوپر رکھ دوں گی. ابھی میں سنگل سے اسے کور کر رہی ہوں. روسٹ اچھے طریقے سے کور ہو چکا ہے. اب اس کا ڈھکن دے دیں گے پتیلی کا اس کے اوپر. یہاں پر اب اس کی کوکنگ کا پروسیس ہے 1 گھنٹہ پورا ہے. 20 منٹ پہلے اس کو میڈیم فلیم پہ کرنا ہے, پھر لو فلیم پہ 40 منٹ کے لیے. یہ دیکھیے اتنا اس کا فلیم رکھنا ہے.
جتنی دیر اسٹیم روسٹ ہوتا ہے اتنی دیر ہم لوگ اپنا پلاٹر یہاں پہ ریڈی کرتے ہیں. یہ آئس برگ ہے، کوکمبر ہے، کیرٹ ہے، ٹومیٹو ہے. اس کو بریک بریک سلائس میں نے کٹنگ کر لی ہے. یہاں پر پودینے، گرین چلی اور کوریانڈر کی میں نے چٹنی بنا کر دہی میں مکس کر کے اس کا ڈپ بنا لیا، جو کہ بہت عمدہ لگتا ہے. یہاں پر 40 منٹس ہو چکے ہیں. تب تک میں فرائی اپنا کر لیتی ہوں فرائز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ہمیں پورا ٹائم ہو چکا ہے اس کو کرتے ہوئے. اٹھا کے دیکھتے ہیں بٹر پیپر کہ کتنا اسٹیم ہوا ہے. ماشاء اللہ دیکھیے کتنی خوبصورت اس کی لک آئی ہے. ماشاء اللہ بہت جوسی اور بالکل ٹینڈر بنا ہوا یہ روسٹ ہے، اسٹیم روسٹ ہے. توڑ کے اس کو دکھاؤں گی آپ کو تھوڑی دیر میں. ہاتھوں سے آپ نے اسے بالکل نہیں پکڑنا، یہ بہت گرم ہوگا، ہاتھ جل بھی سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت بہت زبردست اور بہت عمدہ بنا ہے، جوسی، بہت سافٹ بنا ہے. اس کی اسٹیم اچھے طریقے سے نکل چکی ہے. چلیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، شادیوں میں بننے والا اسٹیم روسٹ. اور اس کا کلر دیکھیے کتنا خوبصورت آیا ہے. اس کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیے گا، بہت مزہ آئے گا. چاہیں تو آپ اس کو روٹی اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. ڈو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل. اللہ حافظ.